سے ہوئے حضرت سید اسلام مولانا کے حضور صلی السلام کو پیش کریں وزمت سرکار جناب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم آواز السلام محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد کبھی اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کبھی اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کوئی جان چھپانے میں بہت دیر لگی شیر ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شاہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہائی کبھی اصغر ہمارے بہتر صاحب اللهم صل على محمد وعلى محمد شہزاد الرسالت کی روایت ابھی سیدنا سلام صلی السلام علیہ محمد وعلى محمد آواز السلام بڑے آواز بلند السلام رولے شہید کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور رولے شہید کربلا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بے بار جاتا نہیں ہے جب چلے ہوں گے حرام کے جب سینی ہوں گی سر سے لائیں کیا بنی ہوں گی سیلانیوں پر وہ سما
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کربلا جان کی جو میری زینب بھائی کو کیا بتائے گی زینب چپکی زندہ سے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے اور شہید کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے مصنوعی سرکار مضمون کربلا امام مقاومت ترین سلام قدر سے دفان تسلیم کی مائیں جن سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم محمد و محمد صلی اللہ
بی سیدنا سلام علیہ شان نواز در صلوات آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں بغاتے ہوئی آخری رات ہے سکینہ کی جا رہی ہے حسین کی مہندی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں بغاتے ہوئی آخری رات ہے سکینہ کی یہ جو ہے سر کا نشان ساتھ غربت میں اس کی جائے گا کوئی رباب سے اب یہ چہرہ نظر آئے گا آج جی بھر کے دیکھ لو بیوی آج جی بھر کے دیکھ لو بیوی آخری رات ہے سکینہ کی ہے جناب امیر کی موتی اتباع اس پہ غریب کی عالم نظام ہو گیا ناری اور سانس رکنے لگی ہے بچی کی رسواب تو بول دو اس کی آخری رات ہے سکینہ کی گروپ آواز بلند صلوات محمد والے جو کھویا جو کھویا پا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ ماشاء نماز کی اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین اس منہ سے کہہ رہے ہیں نصیحت نماز کی مذہبِ سرکار مصطفیٰ صلوات جناب فیضان ہے قصے کی ماں ہے سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام سلام علیہ آواز اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل یہ چاند محرم ممتاز راتا ہے یہ چاند محرم جاتے ہوئے کہتا تھا میں لوٹ کے آؤں گا میں ساتھ محرم کو لے کر تجھے جاؤں گا
ایک آس بتاتا ہے، ایک آس بتاتا ہے، یہ چاند محرم کا غم تازہ کراتا ہے، یہ چاند محرم کا۔ جی اس فرمائش پر استاد شہید سید جعفر کا کلام مولا علی کی نظر کے بعد انہوں نے پڑھا اور آپ کی نظر کر دیا۔ امام علی کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی۔ موت ان کے محیطوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محیطوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت سے کیا حذر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوبصورت شعر استاد پڑھتے تھے، غسل میت نہ میرے غسل کو، اجرے ملبوس کو مرکفن نام دو، میں چلاؤں علی سے ملاقات کو، جس کی آرزو بڑی آئی۔ آخری شعر پڑھو تک۔ عشق جب تک نہ ہو سے ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری بدنگی، میرے مولا میں قربان جاؤں تیرے عشق پہ، سید جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ تعلیم کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہر ایک ساتھ پولیس میں ذرا سے ہوئے اور کسی کی ہر ایک کے ساتھ اور محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اعوذ فرجہم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المتمسکین بولایت ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیان خطبہ رسول مدین کی صداقت کر رہا ہے، کیونکہ یہ دربار ہے، دربار امیر ہے، اور امیر میرے مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے، اور امیر کا لقب میرے مولا حسن نے منعون کو بتایا تھا کہ تو خود کو امیر کہتا ہے، آپ مجھے بتاؤ امیر کون ہے؟ امیر کائنات میں صرف میرا بابا ہے۔ تو میں امیر کائنات کے دربار میں ان کی شان کا قصہ پڑھ رہا ہوں، اور مجھے یہ کہنا نہیں پڑنا
کرنا چاہیے کہ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو جملے پہ بولے نہ بیان میں خطبہ رسول مدین کی صداقت کر رہا ہے اور اللہ کا دین بھی صدیوں سے جس کی عبادت کر رہا ہے. میرے بھائی عقیدت گزار مولا کے حضور نظر بیٹھے ہوئے ہیں. چولہا کائنات کی قیمت کا ہے. یہ ملاوت کہتا ہے کہ یہ علی کا نام ہے جو نماز باطل ہو جاتی ہے اور میں کہتا ہوں علی کے بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. علی کے بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا. تو تیری نماز کیسے ہو جاتی ہے کہ میں کہنا پڑھانے خطبہ رسول خدیب کی صداقت کر رہا ہے اور اللہ کا دین بھی صدیوں سے جس کی عبادت کر رہا ہے. ارے جو علی کو چھوڑ کر بڑے ابراہیم نماز ایسے بندے پر تو کعبہ بھی جانے کا رہا ہے. مل کر بولو حیدری. جتنے بھی فضائل کے سمندر بہا لیا جائے مگر وہ بھی راضی نہیں ہوتی جو شام سے اپنے بھائی کا پرسا رہے آتی ہے. بس اللہ چھوڑ دینا سب کچھ مگر حسین کو نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے سب کچھ بچایا اس کا کربلا میں کچھ نہیں بچا. نہ 13 سال کا قاسم بچا, نہ 18 سال کا علی اکبر بچا, نہ 32 سال کا بواسر علی جیسا بھائی بچا, نہ 6 ماہ کا علی اصغر بچا. بس ازادارو جانتے ہو میرا جناب قاسم کتنا پیارا تھا حسین کو. ازادارو اتنا پیارا تھا کہ ایک مرتبہ جب جناب قاسم نے کہا نا بی بی زینب کی ماں سے کہ ماں اور چچا ہر کسی کو جنگ کی اجازت دے رہے ہیں لیکن مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے. تب پر بی بی نے کہا بیٹا قاسم وہ تجھے جنگ کی اجازت کیسے دے دے, تو ان کا سب کوئی لگتا ہے. ازادارو ایک مرتبہ میرے جناب قاسم میرے مولا حسین کے پاس گئے, جا کر کہا چچا آپ نے سب کو جنگ کی اجازت دی, بھائی علی اکبر بھی چلے گئے, چچا غازی بھی چلے گئے, مجھے جنگ کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ رو کر حسین کہتے ہیں اور میرے بیٹے قاسم اور تیرے جانے سے اور میرے گھر کو بن جاتے ہیں اور تو میرا سب کچھ. جناب علی راز اللهم صل على محمد وآل محمد الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. تیری چلو تیری لہت میں چلو جلا رہا ہوں میں جلا رہا ہوں میں یہ محملوں پہ علی سے لاشیں اٹھا رہا ہوں میں جوانے کی صغیر صغیر یتیم قاسم یہ میرا غازی جوانے کی
ہے ایک مشکل کشا کی بیٹی مصیبتوں کی دعا بنے گی ہے ایک مشکل کشا کی بیٹی مصیبتوں کی دعا بنے گی میں ساتھ اس کے تلاش منزل ہو جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اگر ممکن تو روز عاشور آنا کر دو بلا میں آنا اگر ممکن تو روز عاشور آنا کر دو بلا میں آنا دکھاؤں گا میں جوان کا شوق اٹھا رہا ہوں میں جا رہا ہوں تیری مہد پہ چلا گیا چلا رہا ہوں میں جا رہا ہوں مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار دے دے نصر حسین کو پڑھتا نمازی ہزارہ نے امام علی مقام کے نقطے سے یہ جلوس کی ازاداری یہ ہمارے لیے باعث سے نجات ہے یہ ہمارے لیے درس سے دربار ہے ہم خوش نصیب ہیں ہم اس قوم میں ہیں جو کہ دعائے سادہ فرمانے جناب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں کرتی کہ اتر تک میرے حسین پہ ہم ہوں گے جنہوں نے ایک قطرہ آنسوؤں کا اپنی آنکھوں سے نکالا ورنہ اس کی شفاعت کی ذلہ ہے لیکن اس کے ساتھ اپنی شرعی حقوق کو بھی پورا کیجیے گا درس عمل اس درس گاہ سے لینے کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین موقع کہ ہم یہاں پر آ کر کچھ بھی سیکھ سکیں چاہے وہ شریعت کے تناظر میں ہو چاہے وہ قرآن کی شریعت کے تناظر میں ہو اسی حوالے سے ملتمس ہوں اشعار محرم مسجد سے روانہ اور آج دوسرے محرم کی مسجد سے خطاب کرنے کے لیے قبلہ مولانا محمد علی جعفر صاحب سے دعائیں اور آج کے مجلس سے اذان سے خطاب فرمائیں نعرہ تکبیر صاحبان کرام سے تشریف فرمانے حالات کے آگے تشریف لیں تاکہ محفل کا ایک ماحول بن سکے اور پیچھے سے آنے والے فراتین ہے آگے ایک مجلس بہت ہے آگے ایک مجلس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جدیدیت
یزیدیت رائے خوشو کی سرکار حجت دو حضرت امام حسن جناب امام مہدی الزمان علیہ السلام بابا زمان کا سلام فرمانے حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ کہ جب مجلس عذاب کے بعد ذکر مسائل ہو اور تمہاری آنکھیں نمدیدہ ہو تو آپ کے حاجات کو اللہ کے حضور پیش کیا کرو اور اس سے سب سے اہم جو وقت کی ضرورت ہے میرے ظہور کے لیے بھی دعا کیا کیجیے آپ اس وقت پانی کے آنسو روتے ہیں اور میں اپنے جد کے مسائل پر خون کے آنسو روتا ہوں یقیناً اس سے بابا جناب سید السلام علیہ اپنے نام کو غصہ دینے کے لیے تشریف فرمایا اپنی حاجات کو اپنے اذہان میں رکھیے گا اور کوشش ہی کیجیے گا کہ جب بھی آپ مجلس اعظام میں تشریف لائیں تو آپ حضور ہو مرحوم والا محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جیسا کہ نبی محمد علی والی فرما رہے تھے کہ اپنی حاجات کو ان ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کیجیے. یہ ایام ہے کہ اپنے آپ کو سید الشہداء کی ذات کے ساتھ متصل کیا جائے. مل کر سید الشہداء کے بارگاہ میں میرے ساتھ متوسل ہوں گے. یا یا حسین بن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها يا وجيها اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے بآواز بلند صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقوله الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين آمنوا يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. محمد وعلى محمد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. الظاہر یہ آیت سورہ صف کی آیت ہے، اور قرآن میں خداوند کریم بعض جگہوں پر بہت حسین ٹرمز کو استعمال کرتا ہے. ان ٹرمز میں سے، ان اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک ان اللہ یحب الذین، خدا پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ کأنہم بنیان مرصوص. خداوند کریم اس آیہ مجیدہ میں اس گروہ کی بات کر رہا ہے کہ جس گروہ نے خدا کی راہ میں قتال کرتے ہوئے فرد واحد کی طرح، کل جسد الواحد کی طرح اس طرح قتال کیا کہ اس نے قتال کے دوران اس کے کسی فرد واحد نے کسی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. ایک اور ضرور ہے، یہی ہمارا موضوع ہے. کل بہت سارے افراد تشریف فرما تھے اور بہت سارے نہیں تھے. ایک خلاصہ پیش کر کے اپنے موضوع کے ساتھ سے ہو جائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سید الشہداء نے 72 کا انتخاب کیا کن بنیادوں پر؟ وہ کون سی ایسی صفات ہے کہ جن صفات کو سید الشہداء نے مد نظر رکھا؟ سید الشہداء نے اپنے لشکر کی ترتیب کس طرح سے بنائی؟ قلب لشکر کس کو دیا؟ میمنہ کس کو دیا؟ میسرہ کس کو دیا؟ خیام کی ترتیب سید الشہداء نے کیا لگایا؟ بنو ہاشم کے خیمے کہاں تھے؟ مسورات کے خیمے کہاں تھے؟ اصحاب کے خیمے کہاں تھے؟ یہ تمام کی تمام یہ جنگی اسٹریٹجیز تھی جو سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں استعمال کر کے بتایا کہ حسین فقط عبادت نہیں کرتا بلکہ قتال کرنے والا بھی امام ہے. کوئی یہ نہ بھولے کہ شاید حسین کو قتال نہیں آتا. اٹھا کر دیکھیے 72 لوگ کتنی دیر تک لڑ سکتے تھے؟
جنگ کی ابتدا ہوئی صبح عاشور اور جنگ چلی ہے عصر عاشور، اور مقتل لکھ رہا ہے کہ جب ایک بار حملہ ہوا پہلا تو اس طرح سے ہوا کہ حسین ابن علی نے 72 اپنے ساتھیوں کو ان کی جگہ بتائی۔ جب یہ ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو حسین ابن علی نے کہا کہ پہلا جو حملہ کیا جائے گا وہ ایک ساتھ کیا جائے گا۔ دشمن نے دیکھا کہ حسین اپنے اصحاب کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کرنا چاہتا ہے، دشمن نے بھی ایک ساتھ حملہ کیا۔ مقتل کی روایت ہے کہ اس حملے کے اندر حسین کے آدھے سے زیادہ اصحاب شہید ہو گئے۔ جب حسین کے آدھے سے زیادہ اصحاب شہید ہو گئے تو پھر حسین ابن علی نے کس جنگ کی حکمت عملی کو اپنایا اور جنگ کو طول دیا عصر عاشور تک۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کل کی مجلس کا خلاصہ اور انشاءاللہ آج کے موضوع کے ساتھ متصل ہوں۔ عرض کیا کل کہ اگر ان 72 کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شب عاشور کی روح اور اس کی حقیقت کو درک کرنا پڑے گا، صبر طے کرنا پڑے گا۔ شب عاشور کو سمجھنے کا، اور شب عاشور تب تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ شب ہجرت کو نہیں سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ شب ہجرت اور شب عاشور کی روح ایک ہے۔ شب ہجرت میں ایک شخص نے اپنی جان کو رضائے پروردگار کے عوض بھیج دیا، اور شب عاشور میں 72 نے اپنی جان کو رضائے پروردگار کے عوض بھیج دیا۔ لہذا سمجھنا پڑے گا کیوں حسین ابن علی نے اپنے ان اصحاب کا انتخاب کیا۔ آزان کون دیتا تھا؟ حجاج ابن مسروق، یہ مؤذن ہے آفیشلی حسین ابن علی کا، جانتے ہیں ہم صرف ایک مؤذن کو جانتے ہیں جس کا نام علی اکبر ہے۔ ایسے ہی ہے، تاریخ کو پڑھیں، فائدہ ہے۔ ایک مؤذن ہے حجاج ابن مسروق جو آفیشلی مؤذن ہے حسین ابن علی کا، اور ہر وقت ہر جگہ آزان دیتا ہے۔ کبھی کبھی حسین ابن علی نے اس ڈیوٹی کو نافع بن ہلال سے بھی کروایا۔ کیا وجہ ہے کہ صبح عاشور حسین ابن علی نے آزان عاشور صبح نہ حجاج سے دلوائی نہ نافع بن ہلال سے دلوائی، بلکہ گلدستہ آزاد پہ علی اکبر کو کھڑا کیا۔ راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ خداوند کریم ہمیں لے جائے سید الشہداء کی زیارت کے لیے انشاءاللہ۔ جب آپ گرجے شہداء میں جائیں تو وہاں شہداء کے نام درج ہیں۔ انہی شہداء کے اندر ایک نام درج ہے قیس ابن مسحر سیداوی کا۔ عجیب ہے، حالانکہ قیس کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ قیس قاصد ہے حسین ابن علی کا۔ ایک قاصد قیس ہے جسے حسین ابن علی نے کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ ایک قاصد خود سلیمان ہے جسے بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ آخر ان افراد کا انتخاب بطور قاصد کیوں کیا حسین ابن علی؟ کیا راز ہے اس کے اندر؟ اور یہ قیس کون ہے؟ قیس بہت ہی غیر معمولی شخصیت کا نام ہے۔ وہ شخصیت کہ جب حسین ابن علی ان 72 کے جرمٹ میں عصر عاشور موجود تھے اس وقت بھی، اور شب عاشور جب اپنے اصحاب سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت بھی حسین ابن علی نے قیس ابن مسحر کو یاد کیا ہے۔ کون ہے یہ شخصیت؟ کیا
کارنامہ چھاپ دیا کیسے تھے مصاہرے سے آگے سنیے کیسے تھے مصاہرے سے راوی حسین ابن علی کوفہ کے معززین کے نام ایک خط بھیجا اور قیس سے کہا کہ تم پر واجب ہے کہ کوفہ کے لوگوں کو اسے منتقل کر دو. قیس اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. جن لوگوں نے جن بچوں نے قیس کی وہ مووی دیکھی ہے شاید ان کے ذہنوں میں یہ سین چلنا شروع ہو جائے. لحیلہ کے میدان مقام پر عبید اللہ بن زیاد نے قیس کے مصاہرے سے راوی کو روکا اور گرفتار کر دیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کوفہ کی طرف. کہاں سے آئے ہو؟ حسین ابن علی کی طرف سے. یاد رکھیے حسین کا چاہنے والا حسین کا محب کبھی جھوٹ نہیں بولتا. چاہے موت سامنے نظر آ رہی ہو محب حسین ابن علی حسینی شخصیت کا مالک کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. کیوں اگر قیس ایک لمحے کے لیے وہاں پر کہہ دیتے کہ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں کیا حرج تھا. اپنی جان بچانا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے نا. لیکن کیسے اپنے مصاہر ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھو. جب خداوند کریم نے موت کا وقت معین کر دیا اب چاہے جھوٹ بولو چاہے سچ بولو موت آگے رہے گی. تو کیا ضرورت ہے جاتے جاتے اپنے نامہ اعمال میں ایک گناہ کا اضافہ کیا جائے. قیس کا یہ عمل پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے حسینیوں زندگی میں کبھی جھوٹ نہ. کا حسین ابن علی کی طرف سے آیا جب اسے گرفتار کیا گیا قیس نے سب سے پہلا کام کیا کیا حسین ابن علی کے خط کو نگل لیا کھا لیا. اب جب گرفتار ہوا تو کہا قیس تجھے چھوڑ دیں گے تجھے بخش دیں گے. بتا حسین ابن علی نے خط میں کیا لکھا تھا؟ کیا جواب دیا؟ دوسرا لیسن ہے دوسرا سبق ہے جو قیس دے رہے ہیں. کہا خدا کی قسم جب حسین ابن علی نے مجھے خط دیا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں امانت میں خیانت کروں اور یہ خط میں خود پڑھ لوں. کیونکہ حسین ابن علی نے مجھے کہا تھا کہ اس خط کو کوفہ میں منتقل کرنا ہے. اب جب تک میں کوفہ نہ پہنچ جاتا میں اس خط کو نہ کھولتا. لہذا مجھے نہیں معلوم اس خط میں حسین ابن علی نے کیا لکھا تھا. دوسرا لیسن کیا ہے؟ امانت میں خیانت. حسینی ہے ہی نہیں جو خائن ہو. خیانت کرنے والے کا حسین ابن علی کے قبیلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا کیا؟ خط کھا لیا. اس نے کہا اچھا دوسری آفر دیتا ہوں. دوسری آفر یہ ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں گا تم حسین ابن علی سے برات کا اعلان کر دو. اللہ اکبر. قیس نے ایک مرتبہ اس بند کمرے کو دیکھا اور گویا ہوئے کہ عبید اللہ ابن زیاد اس بند دروازے میں تو حسین کی برات سن کر مجھ سے کیا فائدہ لینا چاہتا ہے. اگر فائدہ لینا ہی چاہتا ہے تو لے آؤ مجھے چوک چوراہے کے اندر وہاں کھڑا کر پورے کوفہ والوں کو جمع کر وہاں میں حسین ابن علی سے برات کا اعلان کروں گا. لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا تجھے بھی فائدہ ہوگا. لوگوں کے دلوں پہ تیری دھاگ بیٹھ جائے گی کہ قیس جو کہ قاصد حسین ابن علی تھا اس نے حسین ابن علی سے برات
दिया, यहाँ बंद कमरे में तुझे क्या फायदा होगा, जा चौक चौराहे में मुझे लेके जा, ताकि तमाम अफराद सुने कि कैस किस तरह से हुसैन इब्न अली से बरात का ऐलान करता है। अल्लाह अकबर, देखिए कितना जीरक है हुसैनी, कितना बारीक बीन है हुसैनी। कैसे क्या करने गए थे वहां पर, हुसैन का पैगाम लेकर गए थे। क्यों? क्योंकि कोफा वाले हुसैन इब्न अली की मदद करना चाहते थे, लेकिन कोई जरिया नहीं था, सिर्फ कैसी वाहिद जरिया था जिसे हुसैन इब्न अली ने अपना खत देकर रवाना किया। अब अगर ये पैगाम ना पहुंचता तो हुसैन इब्न अली का पैगाम उस तरह से जिस तरह से मुस्लिम इब्न अकील लेकर गए शायद ना पहुंच पाता। मुस्लिम को पता था कि पहले मेरा पैगाम कैसे जरिए यहाँ पहुंच चुका है, और लोगों ने जो खत लिखे थे वो इसी पैगाम के बाद लिखे थे। इस एक जुमले का असर कितना हुआ कुफा वालों पे, जरा सुनिएगा। आज के हालात के साथ तो पैर न करें। आज मुझे यहाँ पहुंचना था, मैंने कह दिया, मिसाल के तौर पर ये मेरा अपना इलाका है, मैंने यहाँ पहुंचना था, मुझे नहीं पता कि मजलिस की जगह कहाँ है, मैंने बानी एडमिन से कहा कि मुझे पहुंचना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें लोकेशन, ताकि मैं उस जगह पर आसानी से पहुंच जाऊं। ना बानी को आने की टेंशन थी, ना किसी बच्चे को भेजने की टेंशन थी। गूगल बादशाह मेरे पास मौजूद था, मैंने मैप निकाला, पहुंची दरवाजे अंदर तक, मुझे गूगल ले आया। आज का ये दौर है, जरा उस दौर में जाकर देखिए, जब एक पैगाम दूसरे शहर में जाना है तो कमो पेश 1 साल या उससे कम अरसा लगता था, और कैसे चाहते थे कि ये मौका जाया ना हो। इसलिए कैसे क्या कहा कि अगर मुझसे कोई काम लेना चाहते हो, मुझे चौक चौराहे में खड़ा करो, मैं हुसैन इब्न अली से बरात का ऐलान करता हूँ। ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद करीबुल मंजर, चरब ज़बान, होशियार, मक्कार, चालाक, इसके ज़हन में तरकीब आई कि हाँ, कैस कहता तो ठीक है, अगर कैस ने लोगों में ये ऐलान कर दिया कि मैं हुसैन इब्न अली से बरात का ऐलान करता हूँ, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वो लोग तो हुसैन इब्न अली का साथ लेने के लिए तैयार हैं, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। बस जगह तय पाई और कैस को लाकर खड़ा कर दिया गया। कूफा वालों को बताया गया कि हुसैन इब्न अली का कासिद आया है और हुसैन से बरात का ऐलान करना चाहता है। तमाम कूफा वाले जमा हो गए। अब एक जुमला भूला कैसे, और हुसैन का पैगाम अपने पास में मुंतकिल। कैस को नहीं पता था कि इस खत के अंदर क्या लिखा, क्या कहा। कूफा वालों, हुसैन इब्न अली मकाम हिजरत तक पहुंच चुके हैं, हुसैन तुम्हारी मदद के मुंतज़िर है। अगर अपनी आखिरत बचाना चाहते हो तो अपने आप को हुसैन तक पहुंचा दो। ये एक जुमला, इसका नतीजा क्या हुआ? हबीब इब्न मज़ाहिर को हुसैन का पैगाम पहले पहुंच गया। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम इब्न औसजा हुसैन का पैगाम वसूल कर लिया। अमर अपने 4 साथियों के साथ इस पैगाम को वसूल कर रहे हैं। ये वो नाम है जो इन 72 शहदा के अंदर शामिल है। 7 अफराद ये और 3 और अफराद कैस के इस एक जुमले से अपने आप को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करने में कामयाब हो गए। एक जुमला बोला और हुसैन का पैगाम मुंतकिल कर दिया। आक़िबत जानते थे। फिर क्या हुआ? कैस को दारुल अम्मारा की छत पर ले जाया गया और छत से धकेल दिया गया। कैस जमीन पर आकर गिरे। मक़तल लिखता है 4 शख्सियात ऐसी है कि जब ये शहीद हुए तो इनके जिस्म में कोई हड्डी सालम नहीं थी। पहली शख्सियत कैस की है।
دوسرا شہید مسلم ابن عقیل ہے، تیسرا شہید حسین کا قاسم ہے، اور چوتھا شہید خود حسین مظلوم ہے۔ یہ 4 شخصیات جب شہید ہوئی تو ان کے جسم کی کوئی ہڈی ظاہر نہیں۔ بس سمجھ میں آئی کیس کون ہے، کیوں حسین نے کیس کا انتخاب کیا۔ حسین جانتے تھے مر جائے گا لیکن میرا پیغام ضرور پہنچائے گا۔ اللہ اور کیس نے اپنا پیغام پہنچایا، اپنے کام کو پورا کیا۔ یہ ہے حسین کی نظر انتخاب۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ وہ کون سا ایسا گروہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، یہ گروہ ایسا ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، یعنی اس گروہ کا کوئی معمولی فرد بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرا۔ چلیے تاریخ کے ان گروہوں میں دیکھیے، سب سے پہلا گروہ جسے خدا قرآن میں ذکر کر رہا ہے یہ موسیٰ کا گروہ ہے۔ کیا ہوا؟ موسیٰ نے فرعون سے تنگ آئے لشکریوں کو خدا دکھانا شروع کیا، معجزات دکھائے۔ لوگ فرعون سے تنگ تھے، ان تنگ ہوئے لوگوں کو موسیٰ نے امان کا پیغام دیا۔ جب امان کا پیغام دیا تو آہستہ آہستہ جو در جو لوگ موسیٰ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا جب موسیٰ نے حجت تمام کر دی، خدا نے معجزات دیے، ان معجزات کو فرعون کے سامنے رکھا، ظاہر کیا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، تو خداوند کریم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے ان لشکریوں کے ساتھ، اپنے ان صحابیوں کے ساتھ، اپنے اس گروہ کے ساتھ تم دریا کا رخ کرو، میں تمہیں اس فرعون سے نجات دینے والا ہوں۔ موسیٰ نے اپنے لشکریوں کو جمع کیا اور رخ کیا دریائے نیل کی طرف۔ ادھر دریائے نیل کا رخ کرنا تھا، پیچھے سے پتا چلا کہ فرعون اور اس کے لشکری ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ اب جب موسیٰ سے پوچھا اس کے لشکریوں نے، اے موسیٰ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ ہم دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے۔ آج بچ کے نکلنا ناممکن ہے، یا دریا میں مر کے غرق ہو جائیں گے اور یا پھر فرعون کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ صحیح ہے، جیسے کہ یہ لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو خداوند نے حکم دیا ہے موسیٰ اپنے عصا کے ذریعے اس دریا کو 2 لخت کر دے۔ کب پروردگار پانی کو 2 لخت کر دوں؟ کہاں موسیٰ؟ اپنے عصا کو پانی میں مارا۔ موسیٰ نے عصا پانی میں مارا، پانی نے راستہ دیا۔ موسیٰ اپنے تمام تر لشکریوں کے ساتھ اس راستے میں داخل ہوئے۔ توجہ کیجئے گا، موسیٰ اپنے تمام لشکریوں کے ساتھ اس راستے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی اس راستے میں داخل ہوئے، فرعون اور اس کے لشکری پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دریا نے راستہ دے دیا فرعون کو۔ فرعون کے اپنے کچھ ساتھی تھے جو فرعون سے یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس معجزات ہے، تو نے نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تھا اور وہ اصحاب بن گیا تھا، تو نے نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بغل میں دبایا تھا، جب باہر نکالا تو ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کے قابل نہیں تھی، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ فرعون کے لشکر میں ایسے لوگ موجود تھے۔ اب آئیے ادھر، یہ موسیٰ کا لشکر ہے، ابھی موسیٰ کی قوم دیکھ رہی ہے، یہ معجزہ ہوا، پانی نے موسیٰ کو راستہ دیا۔
جیسے ہی راستہ دیا زندگی مل گئی، دوسرے کنارے پر گئے، دوسرے کنارے پر جانا تھا، فوراً ہی موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو، ہمیں مرنے کے لیے لے آئے ہو، یا تو کھانے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یا تو رہنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ یعنی موسیٰ کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اچھے نہیں تھے، سارے کے سارے نجات پا گئے، اور فرعون کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اچھے تھے لیکن سارے کے سارے ڈوب گئے۔ اے پروردگار وجہ کیا ہے؟ عدل الہی کیا کہتا ہے؟ سنت پروردگار ہے، آواز پروردگار آتی ہے، یاد رکھو راستے کبھی نجات نہیں دیتے، قیادت سیادت اور رہبری نجات دیتی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ اچھے لوگ ہو گئے یا لمبی زبانوں والے بچ گئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا امام موسیٰ ہے، اور ان کا امام جو اچھے لوگ تھے فرعون تھا، خداوند کریم نے خرق کر دیا۔ آؤ کربلا میں آ کر دیکھو، حسین ابن علی کے لشکر میں ایک ایسا شخص داخل ہوتا نظر آ رہا ہے، بتاؤ کیا اس نے اپنی نماز بدلی؟ کیا اس نے اپنے کپڑے بدلے؟ کیا اس نے اپنا گھوڑا بدلا؟ کیا اس نے اپنی شمشیر بدلی؟ نہ، انہوں نے فقط اپنا امام بدلا ہے۔ انہوں نے فقط امام بدلا ہے۔ وہ جب 2 محرم کو جہنم کی آگ میں کھڑا تھا، عصر عاشور علیہ السلام ہو گیا۔ کیا پتا چلا کہ قیادت سیادت اور رہبری اگر امام اچھا ہوگا تو بروں کو بھی نجات دلا سکتا ہے۔ انہوں نے دریا عبور کر لیا، سفر شروع کیا۔ اب سفر کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچے کہ سامنے فلسطین ہے۔ جیسے ہی فلسطین کے پاس پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ کے اصحاب نے کہا اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اے موسیٰ یہ کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو بڑے مضبوط لوگ رہتے ہیں۔ موسیٰ نے بتایا تھا ان سے جنگ کرنی پڑے گی، ان سے لڑنا پڑے گا۔ کہا اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اے موسیٰ اس میں تو بڑی کبھی حصہ لوگ رہتے ہیں، بڑے مضبوط لوگ رہتے ہیں، ان کے جزے ہمارے جزوں سے بہت بڑے ہیں، ہمارے پاس وہ جرأت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ابھی موسیٰ کا معجزہ دے کر آئی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب چلا جائے فقاتلا، اور قتال کرو، جب تم لوگ دشمن کو مار دو گے واپس آ کر ہمیں یہاں سے لے جانا۔ بتائیے انصاف ساتھ بتائیے، کیا موسیٰ کا یہ گروہ آیہ صف کی اس آیت کا مصداق قرار پا سکتا ہے؟ کیا اسے کہنہم بنیان مرصوص کہا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ لشکر ہے کہ جب پانی پینا تھا تو موسیٰ سے کہا موسیٰ ہمارے 12 قبیلے ہیں، ایک جگہ سے پانی نہیں پیے گے، 12 چشمے نکال کر دے پھر پانی پیے گے۔ اتنی لاڈلی کو لیکن پھر بھی کأنہم بنیان مرصوص کی منزل پر نہیں فائز ہو سکتے۔ آگے بڑھی ایک اور لشکر ہے جسے خداوند کریم قرآن میں ذکر کرتا ہے،
اور یہ دوسرا لشکر بھی بنی اسرائیل کا ہی لشکر ہے. کون سا لشکر ہے؟ دوسرا پارا اور آخری سورہ. فلما فصل طالوت بالجنود. اللہ اکبر. طالوت اور جالوت یہ دونوں ہی نبی نہیں ہیں بلکہ بادشاہ ہیں. ایک وہ ہے جس نے بنی اسرائیل کے اموال پر قبضہ کر رکھا ہے اور بنی اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اموال اس بادشاہ سے چھپا لیں، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور تاریخ میں جس نبی کا نام آیا ہے اس وقت جب طالوت اور جالوت موجود تھے، اس وقت بنی اسرائیل میں جو نبی موجود تھے ان کا نام تھا حضرت سموئیل. سین میم واو حمزہ یا لام، یہ سب جمع ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آئے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. کہا ہے اللہ کے نبی یہ بادشاہ ہے، ظالم اور جابر ہے، ہمارے اموال پر قبضہ کر کر بیٹھا ہے. آپ کو پتا ہے نا بنی اسرائیل میں خداوند کریم نے انبیاء کے تبرکات سے بنا ہوا ایک تابوت سکینہ بھی رکھا ہوا تھا. اور یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ اس میں انبیاء کے تبرکات تھے اور اس تابوت سکینہ کا حشر بنی اسرائیل نے وہی کیا جو ہم موجی دروازہ والے تابوت کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہم سلطنہ کے ساتھ کرتے ہیں. توجہ رکھیے، بڑا سخت ہے ہضم کرنا مجھے پتا ہے، لیکن میں آپ میں سے ہی ہوں. میری جب بڑی گرمی کی ہے، مجھے پتا ہے یہاں کیا چلتا ہے، لہٰذا اس موضوع پر بولنا بھی ضروری ہے. کیا کرتے تھے؟ یہ تابوت سکینہ جس کے پاس ہوتا تھا نا، وہاں پر خدا کی رحمت شامل حال رہتی. انہوں نے کیا کیا؟ اس تابوت سکینہ کو جگہ جگہ پھروانا شروع کیا. پہلے کب؟ جیسے تو چندی جمعرات، جی تو چندی جمعرات آج تابوت سکینہ برآمد ہوگا. سب آتے تھے، زیارت کرتے تھے. وہی سین ہے ڈٹو کو بھی ہمارے ہاں زیارت کی، پیسے ڈالے، زیارت کی، منت مانی ہے جی. اور پھر کون سے سیب چڑھائے؟ میری منت ہے میں چاندی کے سیب چڑھاؤں، میری منت ہے میں سونے کے 2 سیب چڑھاؤں. بیٹا کر تیرے ہمسائے میں بندہ مر رہا ہے اور تو قانون پہ سونے کے سیب چڑھا رہا ہے. یہی کام، بالکل یہی کام بنی اسرائیل نے کیا تابوت سکینہ کے ساتھ. ادھر رکھا، پیسے بٹورے. پہلے یہ کام 6 مہینے میں ایک دفعہ چلا، پھر اگلے 6 مہینے میں ایک دفعہ چلا. انہوں نے دیکھا کہ 6 مہینے میں ایک دفعہ تابوت برآمد کروایا. واہ بھائی واہ، ہم تو کروڑپتی ہو گئے، مالو ہو گئے. کہا نہیں، اب یہ سال میں 2 دفعہ نہیں 4 دفعہ ہونا چاہیے، 3 ماہ میں ایک دفعہ. اب 3 ماہ میں ایک دفعہ تابوت نکلنا شروع ہوا. اب انبیاء کے تبرکات تھے، جو بھی ہاتھ لگا تھا، جو بھی دعا مانگتا، خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے پوری ہوتی. اگر کوئی اس تابوت پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کر دیتا، خدا اس کی بات کو رد نہ کرتا. اب جب یہ سال میں 4 دفعہ ہوا تو پہلے سے زیادہ فرق آ گئے، پہلے سے زیادہ چڑھاوے چڑھے، پہلے سے زیادہ لوگوں کو اللہ پاک نے اولاد دی، پہلے سے زیادہ اللہ پاک نے ماؤں کو بیٹے عطا کیے. اب اور زیادہ سیب آ گئے، اب اور زیادہ سونے کے چڑھاوے آ گئے، اب اور زیادہ چاندی کے چڑھاوے آئے. انہوں نے کہا کہ اب سال میں 4 دفعہ نہیں، اب کام جو چندی جمعرات میں ہونا چاہیے. ہر چندی جمعرات کے اوپر
یہ جو چھوٹی سی برات البتہ میری اصلاح ہے شیخوں کے لیے. اب مہینے میں ایک دفعہ سلسلہ شروع ہوا. اب مہینے میں ایک دفعہ باریاں لگتی. وہی ہوا تو یہاں ہوتا ہے. یہاں سے یہاں تک تیرا روٹ ہے, وہاں سے وہاں تک اس کا روٹ ہے, یہاں سے یہاں تک میرا روٹ ہے. جہاں میرا روٹ ہے وہاں بڑی دقت آتی ہے. تابوت کبھی پیچھے آتا ہے, تابوت کبھی آگے جاتا ہے, تابوت میں دقت آ جاتی ہے. بے وقوفو, تابوت میں دقت نہیں آتی, چڑھاوے زیادہ چڑھتے ہیں وہاں پر. سمجھو, کوئی بتائے گا آپ کو, یہ پوچھو جا کے. آپ اور میں لائسنس دار کیوں نہیں بن پاتے؟ آپ اور میں کیوں نہیں مجاور بن پاتے؟ آپ اور مجھے یہ سعادت کیوں نہیں ملتی کہ ہم بھی تابوت کو تیار کر سکے, ہم بھی اسے اٹھا سکے, ہم بھی وہاں پہ جارو کش کر سکے؟ سخت باتیں ہیں, بیدا ہضم نہیں. کیا یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں. توجہ کریں, توجہ کریں. ڈرے اس وقت سے کہ ہمارا حال بھی بنی اسرائیل والا نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تابوت حسین پر دعا مانگے اور خدا وہ قبول نہ کرے. یہ ہوا ہے. اب یہ تابوت سکینہ ہر دن مسجد کے باہر ایک خاندان کی باری, جمعہ والے دن دوسرے خاندان کی باری, پیر والے دن تیسرے خاندان کی باری. خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں. نا نا نا, شب جمعہ مجھے دیتے, اس دن دعائیں قبول ہوتی ہے, سب آتے. نا 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 نا, آج سلطنہ میں لے کر جاؤں گا. کیوں بھائی, کیا چاہتے ہیں؟ اس بازار کو بند کرو. یہ شاعر حسینی ہے. اگر تم نے شاعر حسینی کا احترام نہ کیا تو خدا کے عذاب کو للکار رہے ہو. اور بھی کچھ باتیں ہیں, پروف کے ساتھ میرے پاس موجود ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے سنا فلاں سلطنہ اتنے کروڑ میں بکا. پروف کے ساتھ میری ہر چیز میرے پاس موجود ہے. توجہ کرو مسلمانوں, توجہ کرو حسینیوں, کس طرح جا رہے ہیں. لہذا یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل سے خدا بند کریم نے دے دیا. اور جانتے ہو یہ کس کو دیا تھا؟ اب یہ تابوت سکینہ اسی ظالم اور جابر حکمران کے پاس تھا جس بادشاہ نے ان کے گھروں پر قبضہ کر رکھا تھا. پھر یہ ہوتا ہے. لہذا اکثر کہتا ہوں, صالح اور تقوی جوان آؤ میدان میں نکلو, علم اٹھاؤ, علم اٹھانے والے کا معیار بناؤ. حسین کا علم اٹھا رہے ہو, زلزلہ پکڑنے والے کا معیار بناؤ. حسین کی سواری ہے, تیرا اور میرا ایمان ہے کہ حسین اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر مجھے بتاؤ, جب میرے ذہن میں یہ ہو کہ جس سواری کو میں نے پکڑا ہے اس پر کائنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, تو بتاؤ میری جرأت ہوگی کہ میں حسین کے زلزلہ کی باگیں پکڑ کر کسی عزادار حسین کو دھکا دے دوں؟ میری جرأت ہوگی کہ کسی کے پاؤں پر پاؤں دے دوں؟ یہاں زیارت پکڑنے والا سب سے زیادہ دھکے دیتا. کون ہوتا ہے زیارتوں پر؟ آپ کا میرا خان والا موجود ہے نا. زیارت پر بی بی کا کیا کام ہے بازار میں؟ بند کرو اس کو. یہ امام بارگاہ کس لیے ہے؟ یہ حسینیہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اس چار دیواری میں اگر تم زیارت کرنا چاہتے ہو, اپنی خواتین کو یہاں چھوڑو. چوکوں چرواہوں میں کیا کام ہے خواتین کا؟ کیا کیا حسین نے رہی ہے جانو گے؟ جانتے ہیں پر عمل نہیں کرنا. مولوی آزاداری کے خلاف ہے, مولوی آزاداری کے خلاف نہیں ہے.
ہم یزیدیت کا پرچار کر رہے ہیں. کس طرح سے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں. آؤ 28 سفر پہ اسی محلے کے اندر 28 سفر پہ تابوت نکلتا ہے اور پشاور سے بہت سارے عزادار یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور بھی شہروں سے بہت سارے عزادار یہاں تشریف لاتے ہیں. وہ مولا کی منظور نظر زیارت ہوتی ہے. چونکہ لوگ باہر سے آتے ہیں اس لیے ہمارے اہل محلہ اپنے گھروں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں, ان کو مہمان بناتے ہیں. یہ مہمان گھروں پر بیٹھتے ہیں. اسی طرح یہ حاجی زہیب صاحب بھی اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہیں. موقع ملا مجھے ایک عزادار کے ساتھ بیٹھنے کا. اس نے کہا قبلہ اللہ نے مجھے یہ شرف عطا کیا حسین کے صدقے میں اس سال میں شام چلا گیا اور میں نے وہ بازار دیکھا جہاں پر بیویوں کو سر ننگے کھڑا کیا گیا تھا. جب میں اس بازار میں گیا تو میں نے اپنی بیویوں سے کہا کہ تم اپنے پردے اتار لو, کیا تمہارے پردے حسین کی مستورات سے زیادہ اونچے ہیں؟ کتنا بیوقوف ہے یہ عزادار. یہ عزاداری کا مقصد کہاں سے لیا لوگوں نے؟ میں نے اس سے کہا بڑے تحمل کے ساتھ قبلہ یہ بتائیے حسین کی مستورات کی چادریں شمر میں چھینی تھی, آپ اپنی بیویوں کے لیے خود شمر بن گئے. وہ غصہ کر گیا نہیں کہا نہیں آپ پوچھے یہ جو عقیدت کا ٹیکا ٹھوکا ہوا نا میں اس سے باہر نکلو. عقیدت ہے حسین سے لیکن حسین کا پیغام کیا ہے؟ پیغام عزاداری کرو. حسین کیا کرے؟ خدا کی قسم مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں. جب حسین ابن علی بیویوں سے ودا کیا اس وقت کا جملہ, اور جب حسین ابن علی نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی اس وقت کا جملہ. دونوں بڑوں مقتل میں کیا ہوا؟ جیسے ہی حسین ابن علی نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کیا خیموں سے رونے کی آواز آئی. حسین نے استغاثہ منقطع کیا, فوراً خیموں میں آئے. اس سے پہلے کہ جانتے کہ خیمے میں کیا ماجرا ہے, پہلا جملہ حسین نے بولا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک حسین زندہ ہے بیویوں کے رونے کی آواز باہر نہ آئے. تو اور میں اپنی بیوی کو لے کے اسی حسین کی زیارت کے لیے چوک چوراہے میں چلے. توجہ اپنی آنکھوں کو. خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کا یہ شبیہ ہے نا, شبیہ کا احترام ہے, لیکن اگر حسین ابن علی کا اپنا گھوڑا بھی یہاں موجود ہوتا اور خود حسین ہوتے تو مجھے بتائیے جو موجی دروازے کی گلیوں میں خواتین موجود ہوتی ہیں کیا ان کا آنا حسین ابن علی پسند کرتے؟ توجہ کریں. بس اپنی ان گزارشات کو سمیٹو. باہر ٹیکا زیادہ سے زیادہ لگ گیا ہے لیکن کیا کرو کیا کرو. دیکھ رہا ہوں اسی معاشرے میں آنکھوں یہی بڑا ہو اور دیکھ رہا ہوں یہ کوتاہیاں ہم نسل در نسل کرتے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کو عزادار بناؤ بامعرفت. بے وقوف عزادار حسین کو نہیں چاہیے. ایک چیز جو ان 72 میں سب سے مشترک ہے, سنیے, ایک چیز جو اصحاب حسین میں سب سے مشترک ہے, حسین ابن علی نے ان 72 کا انتخاب کیا 9 کروڑ لوگوں میں سے, اور یہ 72 وہ تھے کہ ان میں کوئی بھی بے وقوف نہیں تھا. یہ سب ذہین تھے, ذہین تھے. اس لیے جب عصر عاشور معذرت کے ساتھ شب عاشور حسین ابن علی نے چراغ بجھایا, اس سے پہلے یہ کہا اے میرے بڑوں حسن
بتاؤ اگر جنت کا پاسپورٹ تمہیں اور مجھے مل جائے اور ساتھ یہ ضمانت مل جائے کہ تم اور میں زندگی بسر کریں گے، حسین مجھے زندگی بھی دے رہے ہیں، جنت کا پاسپورٹ بھی دے رہے ہیں، عقل کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے تو جان بچا، جنت بھی پکی، زندگی بھی مل گئی، لیکن یہ حسین کے اصحاب بے وقوف نہیں تھے، جانتے تھے زہرا کا لال ہے، جیسے ہی چراغ جلا یہ 72 چراغ پھر چلو، کیا ہوا؟ ایک ایک صحابی نے کہا اے حسین اگر خدا 1000 مرتبہ یہ زندگی دے اور لے لے تب بھی تجھے کربلا میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، عجیب تمہارا، چلیے ذرا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، وہ سلام کہ جو سکینہ نے جاتے ہوئے اپنے بابا کو کیا تھا، اور اسی درد کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کرو کربلا میں، محسوس کرے کہ آپ کو پائے حسین کے نیچے تشریف فرما ہے، حسین کی زری آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اپنا سلام ادب حسین ابن علی کو پیش کر رہے ہیں، اسی درد کے ساتھ، اسی جوش اور ولولے کے ساتھ، جس جوش اور ولولے کے ساتھ حسین نے اور اس کے اصحاب نے حسین کو سلام پیش کیا تھا، اپنی نیتوں کو خلوص پیدا کرتے ہوئے چلیے ذرا رخ کربلا کی طرف کیجیے، اپنی آوازوں کو رہا کیجیے، یاد رکھیے گا اسی فرش عزا پر حسین کی بہن زینب بھی بیٹھی ہے، اسی فرش عزا پر ایک شکستہ پہلو بیوی بھی موجود ہے، اسی فرش عزا پر 4 سال کی ننھی سکینہ بھی موجود ہے، چلیے ذرا کربلا کی طرف اپنی آوازوں کو نرم کیجیے، السلام خدا ان آوازوں پر رحم کرے، خدا ان آوازوں کو کبھی کسی کمینے کے لیے صدا بلند کرنے کی توفیق نہ دے۔ بس ہزاروں آج 2 محرم ہو گئے، حسین کے قافلے کے دوڑتے ہوئے گھوڑے اپنی منزل پر جا کر رک گئے۔ حسین ابن علی مقتل لکھتا ہے 7 سواریوں کو بدلا، 7 سواریوں کو بدلا، لیکن گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب الفضل عباس سے کہا عباس ذرا جا کر آس پاس بستی میں موجود لوگوں کو تو بلا لاؤ۔ عباس کہے بنی اسد کے لوگوں کو بلا لائے۔ اب یہ بنی اسد کے لوگ آئے تو مولا نے پوچھا کہ اے بنی اسد کے لوگوں، اس زمین کا نام کیا ہے؟ سنو کیا دادارو، ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کے کہا مولا یہ وہ سرزمین ہے کہ جب کوئی اللہ کا نبی یہاں پر آیا یا اس کی اولاد یہاں پر آئی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مصیبت سے دوچار نہ ہو۔ یہ بلند سہارا آپ یہاں سے چلے جائیں
کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ناصریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام غازریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام شط الفرات ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام ماریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام زینبہ ہے۔ زہرا کا لال پوچھتا جا رہا ہے، ایسے لگتا تھا حسین ابن علی کوئی خاص نام سننا چاہتے تھے۔ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کر کہا مولا مولا اس کا ایک نام گھر کو بھلا، اس کا ایک نام گھر کو بھلا ہے مولا۔ روایت کہتی ہے حسین اپنے گھوڑے سے اترے، زمین کربلا کی خاک کو ہاتھ میں لیا، اسے سونگا اور اس کے بعد 3 دفعہ یہ جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا نا، محمل میں زہرا زادی تڑپ گئی، کہا بھیا حسین تو نے اس قدمے کو کیوں بلند کر دیا؟ کہا غزالی یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نانا رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں تیرے غازی کے بازو قلم ہو جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر سوا کر دیا جائے گا۔ ہاں زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی لاش پامال کی جائے گی۔ ہاں زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں تیرے سر سے نکاح کو چھین لیا۔ اجرکم اللہ، جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ میرے مولا نے بنی اسد کے لوگوں کو جمع کیا، کہا مردوں کو بلا لاؤ، تمام مردوں کو بلایا گیا، کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی نے کربلا کی سرزمین کو 60,000 دینار کے عوض خریدا اور اس جاگیر کو علی اکبر کے نام کر دیا، اور کہا بنی اسد کے لوگوں 3 شرائط پر میں تمہیں یہ زمین واپس کر دوں گا، پہلی شرط یہ ہے کہ تم اس زمین پر زراعت نہیں کرو۔ کہا مولا آپ کا حکم زراعت ہو گئے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب 10 محرم کو ہمارے لاشیں یہاں پر بکھرے ہوئے ہو تو تم کام کرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ مولا تیسری شرط کیا ہے؟ دیکھیے حسین کو 2 محرم کو آپ نہیں بھولے، حسین کو اپنا عزادار یاد ہے۔ کہا سنا بنی اسد کے لوگوں، جب میرا کوئی عزادار یہاں پر آئے تو 3 دن تک اس کو مہمان رکھنا، ہاں میرے عزادار کو پانی پلانا، میرے عزادار کو کھانا کھلانا، میرے عزادار کی خدمت کرنا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آئی مولا نے 3 دن کیوں کہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے 3 دن مہمان نوازی کی شرط کیوں رکھی؟ میرا دل کہتا ہے شاید حسین چاہتے تھے کہ جب میرا عزادار کربلا میں آئے وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ استجابت دعا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ حسین کے فرش سے کوئی خالی نہیں جاتا، ہم تو حسین کے عزادار ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق زهرا وأبيها
وبعدها وبنيها بالجمال يا الله يا الله بیماروں کی صحت یابی کے لیے یا اللہ یا اللہ مقروضین کے قرض کے لیے یا اللہ یا اللہ بے گھروں کے گھر کے لیے یا بچوں کے امتحان میں کامیابی کے لیے یا اللہ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور ہونے کے لیے یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی دکھیالی ماننا جتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے جتنی مومنات یہاں تشریف لائے بارے الہی تمام کی مشکلات کو دور فرما بارے الہی جو پریشان والے ان کی پریشانی کو دور فرما جو مقروضین ہیں ان کے قرض کو خانہ غیب سے ادا فرما جو بے کھلے کر عطا فرما جو بے سر عطا فرما جو بے ہدایت عطا فرما جو بے ہدایت عطا فرما قلب امام زمان کو ہم سب سے راضی فرما قلب سیدہ کو ہم سب سے راضی فرما اس ذکر کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما انہیں اعلیٰ علیین میں اصلاح عطا فرما جن کے والدین رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما جن کی حیات ہے بہترین توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں جتنے بے اولاد یہاں تشریف فرما ہے تجھے رباب کی اتری گودی کا واسطہ ان بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما جنہیں اولادیت بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما ان کے پاکستان کی سالمیت اور بقا کی حفاظت فرما حجت الولی اس کا ظہور جلد فرما مطلب ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين رحم الله من قرأ الفاتحة